السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بہویں، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی ہے. سورۃ الرجال نازل نہیں. عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو قرآن کے اندر. یہ سورۃ الرجال فرمایا نہیں، سورۃ النساء. دوسرا کہ عورتوں کی سفارش اللہ نے کی ہے، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی. اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو سفارش کرے گا اللہ، اور اس کو تو سفارش کرنے کا کیا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن عورتوں کی سفارش اللہ جل جلالہ من والہ نے عاشروہن بالمعروف قرآن میں ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عاشروہن بالمعروف. تیسری بات کیا کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا. کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا اللہ نے احتراماً. صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے، وہ بھی ان کا خاص قصہ ہوا، اس کی وجہ سے نام لیا. ورنہ عورتوں کے قصے بہت ملیں گے، اس میں عورتوں امہات المؤمنین کے قصے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ عورتوں کے قصے ہیں سارے. نان نسل کے متعلق جو آتا ہے حدیثوں کے اندر، تو نام نہیں لیا اللہ نے، صرف مریم کا نام لیا. اچھا، عورتوں نے بڑے بڑے کام ایسے کیے جو مردوں نے نہیں کیے. حالانکہ صحابہ تھے سب. یہ عورتوں کی میراث جو آئی ہے یہ عورت کی برکت ہے، ورنہ ہمارے شریعت میں عورتوں کی میراث تھی ہی نہیں. ہمارے شریعت جیسے ہندوؤں کے اندر عورتوں کی میراث نہیں ہے، یہودیوں میں عورتوں کی میراث نہیں ہے، نصارہ میں وہ عورتوں کو کچھ نہیں دیتے. ہو یہی چیز ہماری شریعت میں بھی تھی کہ عورتوں کی میراث تھی نہیں. مکے زندگی میں تو تھی ہی نہیں. مکے میں جو مرد مر گئے، جن کو عورتیں بیوائیں ہو گئی، تو ان کا کوئی میراث نہیں. مدینہ منورہ میں بھی جو ہے عورتوں کی میراث نہیں تھی. اخیر میں یہ قصہ ہوا اوس بن ثابت کا. اوس بن ثابت جب شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی ایک بیوہ تھی، 2 بچیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا. بس ان کا ایک پریوار تھا. جوانی میں شہید ہو گئے.
بچیاں جو ہے وہ چھوٹی تھی، بیٹا جو ہے وہ بھی چھوٹا تھا، بیوہ جو ہے بھی جوان تھی. تو اوس ابن ثابت کے بھائی جو ہے یہ آئے بیوہ کے پاس، بھابھی کے پاس، اور بھابھی سے آ کر کہا کہ بھابھی تم تو جو ہے عورت ہو تو آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، اور یہ تو بچیاں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے لڑکیاں ہیں. لڑکا جو ہے اس کو ملے گا لیکن تب ملے گا جب بڑا ہوگا، ابھی تو چھوٹا ہے. یہ کہہ کر سارا کا سارا مال اوس ابن ثابت کے بھائی نے لے لیا. جب 3-4 بھائی تھے سب نے سارا مال لے لیا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ کھجورے بھی لے گئے، پنیر بھی لے گئے، جو بھی چیز لے گئی سب لے گئے. اب یہ بیوہ اکیلی ہے، گھر میں بچیاں ہیں اور بیٹا ہے چھوٹا، اور شوہر شہید ہوا ہے. کس کو کہے؟ کھانے کے مسئلے، کھجور بھی لے گئے، سب کچھ لے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے محلے سے ہوا. یہ اتفاق تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر نہیں کہ چلو جو اوس ابن ثابت کے گھر پر جانے ہی نہیں، آپ کو جانا تھا کسی جگہ تو راستے میں یہ اوس ابن ثابت کا مکان پڑتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی میں جب داخل ہوتے تھے تو بچیاں خوش ہو جاتی تھی، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، ایک نغمے گاتی تھی بچیاں کہ حضور آئے، حضور آئے. تو ایک دم زور زور سے بچیوں نے کہنا شروع کیا جا رسول اللہ، جا رسول اللہ. تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے بھی سن لیا، ارے میرے محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو دیکھا اوس ابن ثابت کی بیوہ نے، ارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، سارا قافلہ ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اوس ابن ثابت کی جو بیوہ تھی انہوں نے جلدی جلدی اپنے بچے کو تیار کیا. 3 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، تینوں چھوٹے تھے، یتیم تھے، اور تینوں کے کپڑے وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر کے گھر سے باہر بٹھا دیا اور خود اندر کھڑی ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا سلام علیکم یا رسول اللہ. یہ سلام کرنا جو ہے اس نے عورتوں کو میراث میں حصہ دلا دیا. سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام. تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو غالباً حضرت عمر تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اوس ابن ثابت کی بیوہ نے سلام کیا ہے. اور سب کو معلوم تھا کہ اوس ابن ثابت شہید ہوئے، یہ سب جانتے تھے. اچھے نوجوان تھے، وہ کام کرتے تھے مدینہ منورہ، معروف تھے لوگوں کے اندر. یہ بچے کس کے؟ بولے یہ اوس ابن ثابت کے بچے ہیں. اوہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کہو گی؟ تو کہا حضرت میں ایک درخواست کرتی ہوں کہ اوس ابن ثابت کے بھائی آئے تھے، میرے گھر سے سارا مال لے گئے ہیں اور یہ کہہ کر لے گئے ہیں کہ بھئی تم تو عورت ہو، بھابھی ہو، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں. یہ بچیاں جو ہیں یہ بھی لڑکیاں ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. لڑکے کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا تب، ابھی تو چھوٹا ہے. یہ کہہ کر سارا مال لے گئے. تو میری اتنی درخواست ہے کہ آپ اوس ابن ثابت کے بھائیوں کو بلائیے اور بلا کر اتنا کہیے کہ جب تم سب لے گئے ہو تو یہ تو بچیاں بھی لے جانے، انہیں پالے پوسے بڑا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی شادی کرائیں، پھر میں رہوں گی اور میرا بیٹا رہے گا، ہم ہماری زندگی گزاریں گے. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری امت کی عورتوں کا یہ حال. تو حضور نے جواب دیا جو کسی کو حضور نے جواب نہیں دیا ہے، کہ اس بیوہ کو جواب دیا، اور یہ جواب دیا حالانکہ فیصلہ کر سکتے تھے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تو نے جو بات رکھی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، میں آسمانوں سے اس کے جواب کا انتظار میں ہوں، آسمانوں سے جواب آئے گا اس کا. فوراً جو حضور نے صحابہ سے کہہ دیا کہ بھی جہاں آگے کسی کام سے جانا تھا، کسی مہم پر، آپ کا دل جو ہے بہت نرم پڑ گیا، جو رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. چلو مسجد نبوی میں چلو، اب آگے جانے کی ہمت نہیں ہے. ابھی مسجد نبوی میں پہنچے ہوئے نہیں تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہو گئی.
جب میراث کیا ہے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اوس بن ثابت کو بلوایا کہ دیکھ اللہ نے تجھے ذریعہ بنا دیا ہے میری امت کی عورتوں کا، کہ دیکھ اللہ تو ذریعہ بن گئی ہے، اور یہ قرآن نازل ہو گیا پورا، اور پورا صفحہ اللہ تعالیٰ نے خود نے حساب کر کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے حساب کیا۔ نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نماز قائم کرو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں گے، حدیث بتائیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دو، حج کے بارے میں حج کرو، لیکن سارے احکامات، ورثے کے بارے میں یہ نہیں کہا ورثہ دو، ورثے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے حساب کر کے بھیجا، اس کو اتنا، 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 اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ ڈنڈی جو لوگ ماریں گے وہ میراث سے ماریں گے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر میراث کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ عربوں میں یہ چیز نہیں ہے، عربوں میں تو ہم بکری میں دیکھتے ہیں کہ بڑے سیٹ کا انتقال ہوا تو وہ بکری کے اندر تو ساری فائلیں لے کر آ جاتے ہیں اور اسی وقت حساب کر دیتے ہیں، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اب فیکٹری بند، دھندا بند، بینک کے کھاتے سارے منجلی، بھائی اس کا قاضی کھڑا ہوگا، دستخط کرے گا، سب کو فائلیں دے دیں گے، تم جانو تمہارا کام جانو۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ممالک ایسے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ اس مسئلے کے اندر کمزوری ہے۔ کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں 100% میراث ہو رہی ہے۔ لوگ آتے ہیں مفتی کے پاس، ایسا نہیں آتے بڑھنے کے بعد، وہ کاغذ لکھوا کے آتے ہیں، اب اس پہ تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا، میں پوچھتا ہوں کہ کب دو گے؟ مولانا جب پیسے آئیں گے تب دیں گے، اس کو میراث نہیں کہتے۔ سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا کہ سب سے پہلے علم، 3 چیزیں جو ہے کئی حضور نے، سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا، چنانچہ اٹھا لیا گیا۔ عام مولوی کو آپ پوچھو یا عام معلومات کو پوچھو تو کہیں گے کہ خبر نہیں ہے، ذرا دیکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا۔ پر ایک بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب۔ حدیث شریف میں آتا ہے تو لوگ رات کو طواف کر کے گھر جائیں گے، اور جب صبح تہجد میں حرم میں آئیں گے تو کعبہ نہیں ہوگا، پورا کا پورا کعبہ پورا کے پورا پردے کے ساتھ اللہ اٹھا لے گا۔ پھر لوگ روئیں گے کھڑے کھڑے، کہیں گے ارے بھی کعبہ کہاں گیا، کعبہ کہاں گیا؟ تو کبھی کعبہ یہاں تھا، کوئی کہے گا یہاں تھا، یعنی ابھی رات گزری ہے اور کعبے کی جگہ لوگ بھول جائیں گے، ابھی تو رات گزری ہے، پھر کہاں تھا کعبہ، کعبہ کہاں ہے؟ تو کہیں گے پھر ایک آدمی یا ایک عورت کہے گی یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے سامنے ہی کعبہ تھا، سب کہیں گے ہاں ہاں یہ مقام ابراہیم ہے، وہ اٹھایا نہیں جائے گا، کعبہ کو اللہ اٹھا لیں گے۔ یہ 2 باتیں حدیثوں میں آتی ہیں۔ تیسرا، میرا شہر خالی ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا، جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ مدینہ میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لوگ کہاں ہیں یہاں پر، کوئی آدمی یہاں نہیں ہے، کوئی عورت یہاں نہیں ہے، دکانیں جو ہے یہ خالی پڑی ہیں۔ تو وہ شیروں کی اور جنگلی بھیڑیوں کی ان کی ہمت بڑھ جائے گی۔ کیا بڑھے گی ہمت؟ کبھی چلو اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، بڑھتے بڑھتے مسجد نبی تک پہنچیں۔ جب مسجد نبی تک پہنچیں گے تو مسجد نبی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی نہیں۔ اب آگے بڑھیں گے تھوڑے کہ شاید اندر کوئی آدمی بیٹھا ہو، اندر جائیں گے، وہاں بھی کوئی نہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میرے ممبر کے قریب آئیں گے اور میری ممبر پر پیشاب کریں گے، جنگلی بھیڑیے، جنگلی شیر، کتے۔ تو صحابہ سے جو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا دور بھی آئے گا مدینہ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا دور بھی آئے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کھڑے ہو کر کہ مدینہ کے پھل، مدینہ کی کھجوریں،
یہ کون کھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی وہی کھائیں گے۔ یہ تفصیل سے میرا بیان میں نے کیا، جب کورونا کا زمانہ تھا کورونا کا، تو اس وقت میں گھر سے میں بیان کرتا تھا، ہمارا واٹس ایپ کا سبق بھی وہی سے دیتا تھا۔ تو 15 شعبان تھی، تو 15 شعبان کو ذرا بیان لمبا کرتے، اب تو ہم شعبان یہاں نہیں کرتے، شعبان مدینہ منورہ میں کرتے ہیں۔ اس وقت میں جو ہماری ترتیب یہ تھی کہ شعبان یہاں سے کر کے جاتے تھے، اب ہماری ترتیب نے بدل دی کہ ہم جو ہے رجب شعبان رمضان 3 مہینہ ہم مدینہ میں کرتے ہیں، اور پھر رمضان کے بعد آتے ہیں، یہ حج کر کے آتے ہیں، جیسا طے ہو جائے وہ۔ تو 15 شعبان تھی، اور ہمارے مفتی سید صاحب پالن پوری یہ بیمار تھے، جو شریف میں تھے، تو انہوں نے وہ روزانہ میرا بیان سنتے تھے مفتی سید پالن پوری۔ ہماری بکھری موتی جو ہے اس پر تقریر بھی انہوں نے لکھی ہے، مفتی سید پالن پوری نے۔ یہ ریاض القرآن کا ہمارا نام بھی انہوں نے دیا کہ نام رکھو ریاض القرآن، قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ۔ تو مفتی سید صاحب پالن پوری نے، اگر اس وقت میں کرونا کا زمانہ تھا اور کچھ ہمارے ملک میں حالات بھی تھے جو آج کل چل رہے ہیں، تو 1 گھنٹے کی میری دعا ہوئی تھی، پر 1 گھنٹہ ہی بیان ہوا تھا۔ اس میں نے مدینہ منورہ کا، پھر یہ کعبہ اٹھایا جائے گا، یہ سارا مضمون تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ابھی تو میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے خوشی ہوئی، اتنا بڑا ادارہ ہے تو آپ کو تو مستقل وقت دینا پڑے گا انشاءاللہ، ضمن میں ضمنی طور پر آ گئے ہیں، لیکن یہاں تو مستقل وقت لے کر آنا چاہیے، یہ احساس ہوا مجھے۔ تو مفتی صاحب جب جہاں میں نے بیان پورا کیا تو فوراً مفتی صاحب کا فون آیا اور یہ کہا کہ تمہارا پورا بیان میں نے سنا، کعبے کے متعلق بھی سنا، مسجد نبوی کے متعلق بھی سنا، سب سنا، لیکن مجھے ایک اشکال ہے۔ یہ مفتی صاحب پالن پوری نے مجھے فون پر کہا۔ میں نے کہا بتائیے حضرت کیا اشکال ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے موطا میں مالک کا حوالہ کیوں دیا، جبکہ یہ تو حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، فتح الباری میں بھی لکھا ہے، انہوں کے جتنے حوالے تھے انہوں نے حوالے دینے شروع کیے۔ میں نے کہا مولانا میرے سامنے تو موطا میں مالک تھی، تو جو میں نے پڑھا وہ بتا دیا، باقی حافظ ابن حجر اور فتح الباری تو تم لوگ جانو بھائی، بڑے بڑے لوگ ہو، ہم کہاں تک پہنچا۔ اچھا چلو، پھر انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ کوئی بھی بات کرو، حوالہ دینا ہو تو ترمذی میں بھی وہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی وہ حدیث ہے، نسائی میں بھی وہ حدیث ہے، مسلم میں بھی وہ حدیث ہے، بخاری میں بھی وہ حدیث ہے، تو اپنے کو جو ہے نا بخاری کا حوالہ دینے کا، مسلم کا نہیں دینے کا۔ تو یہ انہوں نے مجھے نصیحت کی۔ اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے تو ترمذی کا حوالہ کیوں دیتے ہو آپ؟ ان کی طرف کا حوالہ دو۔ تو میں اس لیے کہا یہ قصہ جب حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے، تفصیل ہے اس کی کہ کیسے ہوگا یہ سارا کا سارا، کعبہ کیسے اٹھایا جائے گا اور یہ کیا ہوگا سارا کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں انشاءاللہ اس کا خیال کروں گا۔ یہ میں نے ان سے بتایا، میں استاد تھے وہ، یعنی میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ہماری کتابوں پر کافی انہوں نے کام کیا کہ ہم رائے دیتے تھے، یہ لکھو اس کی جگہ یہ لکھو، اس کی جگہ یہ لکھو، یہ رائے دیتے تھے۔ اور دوسرا اشکال ہے، دعا میں تم نے ساری دعائیں مانگ لی الحمدللہ، 2 دعائیں رہ گئی، تو مجھے فون پر کہہ رہی تھی کہ 2 دعائیں رہ گئی۔ میں نے کہا مفتی صاحب کون سی رہ گئی؟ بولے کرونا کے متعلق آپ نے دعا نہیں مانگی، کہ بیماری عام ہے، میرے کو بھول گیا، میں یہ مانگنی چاہیے۔ پھر کہا دوسری، میں نے کہا کون سی؟ یہ کہا یہ جتنے چودھری لوگ پریشان کر رہے ہیں نا مسلمانوں کو سارے دنیا میں، چودھری لوگ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں کہتے تھے گورا مکڑا، کالا مکڑا، مقامی مکڑا، لال مکڑا، یہ ابا مکڑے کا جملہ کہتے تھے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ آیت پڑھتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مکڑوں کے متعلق تم نے بھی بد دعا نہیں کی۔ میں نے کہا مفتی صاحب وہ تم کر لو، وہ آپ کر لو، میں جو ہے نا کرونا کے متعلق میں کروں گا، اور یہ مکڑوں کے متعلق آپ کر دو، بہت ایسے مفتی صاحب۔ تو بس مجھے تو اتنا مختصر بات کرنی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ اب جب انشاءاللہ اللہ وقت دے گا اور دوسری مرتبہ حاضری ہوگی ہماری انشاءاللہ، تو اس وقت ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی ہمیں پہنچنا بھی ہے کسی جگہ۔ تو میری مائیں بہنیں جو ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ سے بھی اللہ بڑے 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 کام لے گا، بڑے بڑے کام لے گا۔ یہ رمضان کا عمرہ جو ہے یہ عورتوں کی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا عمرہ نہیں کیا،
صحابہ کے رمضان کی عمریں آپ کو بہت کم ملیں گی، پر کتنا بھیڑ ہوتی ہے رمضان کے اندر. یہ عورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حجۃ الوداع کے لیے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ جو ہے جس جو آنا چاہے، یہ میرا آخری حج ہے اور آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ کے جملے فرمائے تھے آپ نے. تو سب نے جو ہے اپنا سفر سامان تیار کیا، سب روانہ ہوئے. کچھ عورتیں تھیں جو جا نہیں سکی، حمل تھا یا زیادہ راہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، یا جو ہے بیمار تھی، کچھ وجوہات تھی جو عورتیں جا نہیں سکی. اب جب وہ عورتیں جا نہیں سکی، یہ قافلہ جب حج کر کے لوٹا، تو عورتوں کو کارگزاری سنانا بہت اچھی آتی ہے. وہ عورتوں نے ساری کارگزاریاں سنائی. مینا میں یہ ہوا، عرفات میں یہ ہوا، مزدلفہ میں یہ ہوا. مینا میں سانپ نکلا تھا، حضور کے حج میں مینا میں سانپ نکلا تھا تو سب لڑ رہے تھے، سب مائیں بھاگ رہی تھی، مینا میں سانپ نکلا. اور سانپ نکلنے کو تو عبداللہ بن مسعود تھے، یہ سانپ کے پیچھے پیچھے بھاگے، اور سانپ کے پیچھے پیچھے بھاگ کر سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، اور بھاگے. حضور ہی کھڑے ہوकर دیکھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ پلٹ کر یہ حملہ نہ کرے عبداللہ بن مسعود پر. اور سانپ دیا بھاگا یہاں تک وہ مل میں چلا گیا تو عبداللہ بن مسعود وہاں کھڑے ہو گئے. سانپ کھل رہا تھا ان کا، عبداللہ بن مسعود کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، سانپ جو ہے تمہارے شر سے بچ گیا اور تم سانپ کے شر سے بچ گئی. یہ حضور نے رسول نے فرمایا. اور اسی رات میں سورہ مرسلات نازل ہوئی. مینا کی رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں سورہ مرسلات نازل ہوئی ہے. تو یہ سب نے آتا سنا ہے یا ان عورتوں کو جو عورتیں نہیں گئی تھی، اب یہ وہ تو کہتے کہ ہم تو محروم ہو گئی، اب تو یہ وقت ملے گا ہی نہیں ہم کو، بات ختم ہو گئی. یہ روتی ہوئی حضور کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرمایا کہ حضرت ہم تو معروف ہو گئی، آپ کے ساتھ تو محل ملے گا ہی نہیں. یہ سب جا کر آئی، میری بیٹی جا کر آئی، بہو جا کر آئی، بہن جا کر آئی، ماں جا کر آئی، میں رہ گئی، یہ رہ گئی. آپ نے فرمایا رو مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تم کو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دے گا. یہ عورتیں سنجے بن گئی. اس کی بہت تفصیلیں ہیں، انشاءاللہ اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو اس کو اور مزید وضاحت سے بیان کریں گے. تو اب میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، ہماری جو بچیاں ہیں ان کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں. وہ ہدیہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے، میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. اذن لاستکثر یا رسول اللہ، میں بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے پھر جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا. تو آج کل ہمارے واٹس ایپ کے سبق الحمدللہ ساری دنیا میں اللہ چلاتا ہے اس کے فضل سے. تو جتنے بھی ہمارے شاگرد بنے ہیں دنیا میں، تم بھی میرے شاگرد ہو سارے کے سارے. اب تو جانے یہ اس میں واٹس ایپ کے سبق میں تو تقریباً سب جگہ پہنچ جاتا ہے، گھر گھر میں جسے جو سننا ہے سن لے. تو میں آپ حضرات کو یہ ہدیہ دیتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو. استغفار مختصر والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. درود شریف بھی مختصر والا پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھو تو بہت اچھا ہے، اس سے اونچا درود تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص. جب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے، وہ تو پورا ہی پڑھنا پڑے گا. سورہ اخلاص 313 مرتبہ پڑھو گی انشاءاللہ تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو پریشان نہیں کرے گا. دنیا میں اگر آپ 2 بنگلے بنا لو، 2 پلاٹ لے لو یا فروش کے اندر، تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر اتنے پیسے کہاں سے لائے تمہارے؟ آج کل تو بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ ہمارا اللہ ایسا ہے کوئی حساب نہیں مانگتا. تم کرو، میں تم کو دوں گا.
शिकागो में एक हमारी डॉक्टर नहीं है, वो भी गुजरात नहीं है, गुजरात की है, हम जब जाते हैं इलाज वगैरह करती है हमारा। उसने कहा हजरत जी जब से मैंने सुना है ये, मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, 5 लाख तो मैंने आपको हदिया दे दिया, मुझे हदिया दिया, और 5 लाख मरतबा मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन मौलवी साहब बंगले मिलेंगे? मैंने कहा मैं करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ कि बंगले मिलेंगे। क्यों? सही हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब औरतों को ये होता है कि आटला बधा बंगला तो करशू छू, भाड़ू भाड़ू गए अब से कि नहीं आ रहे, किराया। मैंने कहा गुजराती और पंजाबी, अभी मेरा इंग्लैंड का सफर हुआ 1 महीना 5 दिन का, तो वहाँ गुजराती वहाँ के भड़ूस के लोग बहुत हैं, और वहाँ और पंजाबी भी बहुत है वहाँ पाकिस्तान के। तो मैंने कहा इन लोगों को किराए का बहुत टेंशन रहता है, किराया आवे करना वरना कुछ करने पड़ेंगे, किराया आता रहे। तो मतलब कि भाड़ू भाड़ू आवश्यक है, मैंने कहा भाड़ा तो नहीं आएगा। तो इतने सारा बंगले करेंगे क्या? जन्नत में जब जाएंगे इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे। ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। अच्छा, ये 3 काम अगर आप कर रहे हो, आप तो पढ़ती हो, पढ़ाती हो, वक्त अगर नहीं मिले मुख्तसर कर लो, लेकिन जन्नत में बंगले बनाओ, जन्नत में बंगले बनाओ। अब तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा हो गया कि हमारी छोटी पोते पोतियाँ नवासियाँ घर जाती है, तो वो मदरसे जाती है, तो जाते जाते आते आते 2-2 बंगले बना लेती है। वो कहते हैं हम जाते जाते एक बंगला बना लिया, आते आते एक बंगला बना लिया। रात को नींद ना आवे, जैसे रात को नींद नहीं आती, आदमी को कभी कभार करवट लेता है। मैं कहता हूँ कि रात को नींद ना आवे तो जन्नत में बंगले बनाते बनाते सो जाओ, बंगला भी बन जाएगा, नींद भी आ जाएगी। पर एक बात अहम कहता हूँ कि जन्नत के अंदर जो अल्लाह बंगला दे सकता है वो भड़ूस में भी दे सकता है, तो मक्का में भी दे सकता है, तो मदीना में भी दे सकता है। पर एक हदीस सुना दूँ, हदीस तो बहुत है इस पर, लेकिन एक हदीस सुना दूँ। अच्छा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरी दोपहर की खाने की दावत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। मैं खाने पर पहुँचा तो एक साहबी सामने बैठे हुए सूरह इखलास पढ़ते थे। जो पढ़ चुके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अबू हुरैरा वजबत वजबत वजबत। तो मैंने पूछा क्या वाजिब होगी, क्या वाजिब होगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। एक मरतबा पढ़ने पर हुज़ूर ने कहा है, मोहत्ता मालिक के हदीस है कि एक मरतबा पढ़ने पर आपने फरमाया वाजिब हो गई। तब वो कहते थे मेरे दिल में ये बात आई कि मैं फौरन जो उस आदमी को ढूंढूं, सहाबी को, और खुशखबरी दूँ। लेकिन ये मैं ढूंढने के लिए गया, वो सहाबी नहीं मिले, फिर मेरे दिल में ये इल्हाम हुआ, अरे तू उसको ढूंढता रहेगा, तेरा खाना जाएगा हुजूर के साथ, बड़ी मुश्किल से हुजूर ने बुलाया है तुझे, और दोपहर की दावत जाएगी। मैंने छोड़ दिया सहाबी को और मैं हुजूर के साथ खाने में लग गया। जब खाने में लग गया, खाने के बाद फिर मैंने सोचा तो ढूंढूं उनको, कहीं कहीं न कहीं मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिले वो सहाबी। इसीलिए रिवायत अबू हुरैरा से आती है। तो मैं कहता हूँ कि जब एक मरतबा पढ़ने पर ये अजर मिल रहा है तो 313 मरतबा पढ़ोगे तो कितना अजर मिलेगा? इसके बाद तुम जो दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी। ट्राई कर लो आप, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इसकी आदत डालो। जितना जितना बढ़ते जाओगे करंट आता जाएगा, करंट आता जाएगा, करंट आता जाएगा, अल्लाह ताला आपसे काम भी लेगा। और एक किस्सा मुख्तसर सुनाता हूँ। एक सहाबी थे मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी, ये तबूक में जा नहीं सके, बीमार हो गए थे। उनका इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा तबूक में। तो हज़रत जिब्रील आए तबूक, हज़रत वो मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल वहाँ हो गया है, हम क्या करें? कोई गुस्ल करने वाला, कोई दफनाने वाला, कफनाने वाला कोई नहीं है, तो हम वहीं उनको गुस्ल दे दें, जनाजे की नमाज वहीं मदीना में पढ़ लें। आपने फरमाया नहीं, उनका जनाजा यहाँ ला। मदीना मुनव्वरा से तबूक 600-700 किलोमीटर है, यहाँ ला। सारे फरिश्ते उनका जनाजा लेकर तबूक पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर जिब्रील ने पूछा कि हज़रत यही दफन कर दें तबूक में या बक़ी में ले जाएं? आपने फरमाया नहीं, बक़ी में दफन करो।
تو آسمانوں سے فرشتوں کا آنا یہ عزت ہے، اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے لینا یہ بھی اعزاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے نماز پڑھانا یہ بھی اعزاز ہے، اور بقی میں دفن ہونا یہ بھی اعزاز ہے۔ یعنی ساری ٹیم ایک صحابی کی خدمت میں لگی رہی عزت کے اندر۔ تو آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل آدمی مرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے، یہ اتنا اعزاز کیوں ملا؟ تو جبریل علیہ السلام نے آہستہ سے کان میں کہا، یہ کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، سورہ اخلاص اتنا کرنٹ ہے اس کے اندر۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل علیہ السلام آ گئے اور جبریل نے کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے۔ پھر حضور نے خود نے پوچھا کہ تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ یہ فرمایا مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، اس لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ایک بات، دوسرا کہ یہ میری تسبیح ہے، جاندار لفظ کا تسبیح، میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ میں بیانوں میں کہہ چکا ہوں سب جگہ پر الحمدللہ۔ تو میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں دورے کے طلباء یا دورے کے طالبات ان کو میری طرف سے ہدیہ دیتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں لیا 165 ہے، میں تو اپنے اعتبار سے لے کر چلتا ہوں۔ داخل جاتا ہوں تو مفتی احمد صاحب کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ کتنے ہیں مفتی صاحب؟ یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے 101 ہے، تو ہم نے 101 تصویر دے دی ان کو، وہ میں اپنے طلباء نے تقسیم کر دی۔ پھر مفتی صاحب کا فون آیا، ارے مولانا میں نے 101 کہا تھا لیکن ہمارے یہاں تو 106 نکلے ہیں یہ، تو میں نے کہا چلو 5 تصویر والے بھیج دیں گے آپ کو۔ تو میں نے پوچھا ہمارے مولانا سے کہ کتنی طالبات ہیں یہاں دورے کے اندر؟ کہ 163۔ یہ 163 تصویر میری طرف سے ہدیہ ہے طالبات کے لیے۔ اور درود شریف کی کتاب لو، یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ ہے کہ یہ دو اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ یہ جو میری طرف سے بچیوں کو ہدیہ دے دینا ہے۔ ایک بات لو، سب لاؤ نا، مجھے کتاب دے دو خالی۔ یہ حضرت مولانا یہ ہماری درود شریف کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خاموش فتنوں کا اور ساری پریشانیوں کا یقینی علاج۔ اس میں 40 استغفار میں نے جمع کیے قرآن سے، اور 100 درود شریف لکھے، اور اس کے میں نے 20 فائدے لکھے ہیں مقدمے میں، 20 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو یہ میری کتاب پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے، یہ میں نے لکھا ہے اس کے اندر 20 فائدے لکھے ہیں۔ اور تو یہ بھی 165 بچیوں کے لیے ہے، یہ طالبات ہیں۔ اب یہ 165 ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، باقی ہم بھیج دیں گے۔ مولانا کا نمبر ہماری معلومات کو بھی معلومات کو بھی دیتے ہیں۔ کتنی معلومات ہیں؟ ٹیچر وغیرہ کے ساتھ 65 ہے، تو ہم بھیجیں گے وہاں سے۔ اچھا، تو آپ کے لیے جو آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف تعداد بتا دیں، یہ تو تقسیم کر دیں، ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے کہ مولانا مہمان لوگ کو بھی مہمان آئیے اطراف سے۔ اچھا، یہ مولانا لے لو، ٹھیک ہے۔ آپ مولانا عرفان صاحب، آپ جو ہے صرف آپ کا کام اتنا ہے، میرا نمبر آپ لکھ لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دینا کہ اتنی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم یہ کتاب بھیج دیں گے اور تصویر بھیج دیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا ہر پر نماز پڑھ کے کاٹ لگانا۔ آپ کیا آپ کریں، اور یہاں 3 چیزیں ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، مصنف کی طرف سے کوئی چیز ہدیہ ملے اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ مصنف کی جان لگی ہے، اس نے محنت کی اس کے اوپر۔ تو 3 چیزیں ہدیہ آپ کو دے رہے ہیں ہم۔ ایک تو ہماری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، وہ میں نے دے دی ہے۔ باقی کتنی چاہیے آپ صرف ہمیں لکھ کر بھیجیں گے۔ دوسرا، یہ درود شریف کی کتاب جو پابندی کرے گی انشاءاللہ، تو 20 فائدے میں نے مقدموں میں لکھے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے، یہ سب سے پہلے لکھا۔ تیسرا، یہ ہر فرض نماز کے بعد کے کارڈ ہیں،
ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے، بیماری نہیں لگے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ اس کے کارڈ بھی بنا دیے ہیں، جو ہمارے پاس حاضر ہیں وہ دے دیے ہم نے۔ باقی اب آپ ہمیں صرف اتنا لکھیں گے مولانا اتنی تصویر بھیج دو، اتنے درود شریف کی کتابیں بھیج دو اور اتنے فرض نماز کے بعد کے کارڈ بھیج دو۔ ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ 1 تاریخ کو جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ 1 تاریخ سے پہلے 1 جنوری سے پہلے آپ تک ہم پہنچا دیں گے۔ عبدالعزیز بھائی یہ میرا جنات ساتھ رہتا ہے، اس کا نام ہی جنات رکھا ہے میں نے، اس فکر کے ساتھ آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ لیجیے، چلو دعا کرو۔ مختصر دعا کرنا۔ اچھا دعا ہو رہی ہے، آپ خاموش رہیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد على سابغ نعمك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا وفي جميع كلامنا۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا۔ اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، أنفيها ومخيها، كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ان بچیوں کو قبول فرما، ان ماؤں کو قبول فرما، ان بیٹیوں کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیرے دین کے خاطر ہم سب کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن تو ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں تو ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے،
تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس جگہ پر آنے کو تو قبول فرما، یہاں سے رخصت ہونے کو بھی قبول فرما، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اور یہ بچیاں اور بیٹیاں جو آمین کہہ رہی ہیں، مائیں بہنیں آمین کہہ رہی ہیں، بھائی آمین کہہ رہے ہیں، تو ان سب کو تو قبول فرما لے، اور جس کے دل میں جائز مقصد کو پورا فرما۔ اے اللہ، ایک دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے بہت مانگا کرتے تھے، وہی دعا میں اس مجمع میں مانگتا ہوں، اللہم لو ان کنت کتبتنا فی السعداء فاثبتنا فیہا وان کنت کتبتنا فی الاشقیاء فانہنا عنہ واکتبنا فی السعداء فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی لسٹ سے نکال دینا، اور نیک لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھ لینا، اس لیے کہ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ حضرت عمر یہ دعا مانگ کے طواف کرتے تھے اور بہت روتے تھے، اور صحابہ بھی روتے تھے۔ اے اللہ، یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، پوری امت کے لیے قبول فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، اے اللہ بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد نے نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں فضل کا لباس پہنا دیا تو ہم آزاد ہو جائیں گے اور جہنم سے آزادی مل جائے گی، اور اگر تو انصاف کرنے پر آ گیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اے اللہ، فضل کا لباس ہمیں پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمیں بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اخیر میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ اس مبارک مجلس میں ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، علم نبی تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، علم نبی عطا فرما، یہ علم نبی تو ہمیں دے رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ان بچیوں کو اور یہ ماؤں کو اور ان ہمارے بھائیوں کو۔ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، جس کا عطر کا کام ہوتا ہے وہ عطر کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کا کپڑے کا کام ہوتا ہے وہ کپڑے کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کے لکڑی کا کام ہوتا ہے وہ لکڑی کے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ان بچیوں کو، صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں تو قرآن رکھ دیتا ہے، کہ اللہ صبح ہوتے ہی ہمارے جھولے میں قال اللہ قال رسول کی آواز آنے لگتی ہے۔ اے اللہ، ان بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ناموس کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ساری دنیا میں تیرے دین کو پھیلا دے، اے اللہ ساری دنیا میں تیرے دین کو پھیلا دے۔
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے میں رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں سلام کروں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔